میں FSC میں پڑھتا تھا. صحیح. تو ہمارے گاؤں میں ایک پامسٹ آیا. اچھا. تو اس نے آ کے لوگوں کے لاہور سے پامسٹ آیا گاؤں میں, تو اس نے لوگوں کے ہاتھ دیکھنے شروع کر دیے. صحیح. تو جناب ہمارے تو گھر میں رش لگ گیا. تو جناب جو آئے وہ ہاتھ دیکھے, اور بڑی دنیا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا علم ہی ایسا ہے کہ ہر شخص لپکتا ہے اس طرح. ایسی. اچھا وہ دیکھتا رہا. تو میں نے اس کو نا 8-10 لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہوئے دیکھا. صحیح. تو میں نے سوچا یہ تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں. اچھا. یقین کریں, صحیح. میں نے زندگی میں پامسٹری کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. صحیح. مجھے یہ تک نہیں پتا کہ کون سی لکیر کس مقصد کے لیے. صحیح. پتہ ہی نہیں. لیکن میں نے کالج میں FSC میں پڑھتا تھا, میں نے کالج میں جا کے مشہور کر دیا کہ میں پامسٹ ہوں اور میں ہاتھ دیکھ سکتا ہوں. تو بس پھر کیا تھا, لوگ میرے پاس آتے تھے ہاتھ دیکھنے, میں ان کے ہاتھ بڑے ایک ماہر پامسٹ کی طرح میں دیکھتا تھا, اور کسی کو بتانا کہ تم کنجوس ہو, کسی کو کہنا کہ تم یہ ہو فلاں ہو, اور مستقبل کی باتیں بتا دیں. عاشق مزاج, خاص طور پہ اب جوان کو کہہ دیں گے عاشق مزاج تو فوراً یقین کر لیتا ہے. یہ نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک حکیم ہوتے تھے, تو اللہ بخش فوت ہو گئے, تو وہ جس کی نبض دیکھتے تھے نا, جس نوجوان کی, اس کو کہتے ہیں تیرے مسانے میں گرمی ہے. اب آپ یہ بتائیں مسانے میں گرمی کیسے وہ ڈیٹیکٹ کرے ہے کہ نہیں, اور ہر شخص سمجھ لیتا تھا ہاں ہوگی. اچھا اسی طرح. اچھا میں خود جب پامسٹ بن گیا تو کالج کے اندر لوگ میرا مجھے ہاتھ دکھاتے تھے آخر میں سب کو بڑے ماہر, کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کچھ تک نہیں. یقین کریں مجھے تشویش اس دن ہوئی کہ سردیوں کی شام تھی, تو میں کھیل رہا تھا, تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے مہمان آئے. صحیح. مغرب ہونے والی تھی. تو میں نے آ کے دیکھا تو 3 لوگ موٹر سائیکل پہ چڑھے ہوئے, کھیس انہوں نے لپیٹے ہوئے, کوئی 27-28 کلومیٹر دور ایک گاؤں, وہاں سے آئے. اچھا. کہتے ہیں جی ہم نے حماد سے ملنا ہے. تو میں نے کہا جی بتائیں. میں حماد, یہ ہم ہاتھ دکھانے آئے ہیں. بڑی مجھے تشویش ہوئی. خیر نماز کا وقت تھا, نماز پڑھی, تو میں نے ان کو بریف کیا. میں نے کہا یار یہ سب جھوٹ ہے. اچھا. مجھے بالکل کچھ نہیں پتا. تو میں کچھ بھی نہیں جانتا, مجھے کسی لکیر کا, میں نے قسم اٹھا کے بتایا مجھے کچھ نہیں پتا. میں نے تو ایسے کالج میں شغل لگایا تھا. تو آپ نے کہتے جی نہیں ہمیں نا جس بندے نے بتایا وہ پکا بندہ ہے. اچھا. تو پکے بندے نے بتایا. اچھا میری ساری تقریر سن کے میں نے بالکل صاف صاف بتایا کہ بالکل جھوٹ ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. ساری تقریر سن کے اس کے باوجود مجھے کہتے ہیں پھر بھی ہاتھ تو دیکھو نا. اور یقین کریں پھر بھی میں نے ہاتھ دیکھا, اور میں نے اسی طرح جیسے میں کرتا تھا میں نے ان کو اسے اندازے, تو اس کو میں نے بتایا, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہی کہتا ہے. اچھا. یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من اتا عرافن, جو کسی عراف کے پاس جائے, کسی پیش گو کے پاس, اور جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں, اس کے پاس جائے, فسالہ, صرف اس سے جا کے پوچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تقبل صلاۃ 40 لیلۃ, اور ایک حدیث میں آتا ہے 40 یوما, 40 دن رات کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر اس نے جا کے صرف پوچھا. کیوں؟ یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے. صحیح. آپ ایک اس ڈومین کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کی ڈومین ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بالکل. آپ اپنی ڈومین میں رہیں. آپ نے فسالہ, آپ نے جا کے پوچھا, تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اوپر یقین کیا نا. صحیح. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا او کاہنا, جو عراف یا کاہن کے پاس آیا, فسالہ, پھر اس سے پوچھا, وصدقہ, اور اس کو یہ کہہ دیا ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے, اللہ یہ کہہ دیا, تو فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے, جو قرآن ہے, اس کے ساتھ کفر اس کو اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے, یہ اس میں سے نکلنے کی کیوں کوشش کرتا ہے. لہٰذا اپنی تک بندی کے اوپر یا اپنے تجربات کے اوپر, میں کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہو, اس نے علم الاعداد کو پروف کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے, جی, اس نے علم نجوم کو پروف کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے, تو بھی کسی دوسرے کے لیے وہ دلیل نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. اس لیے کہ اس کی بنیاد کوئی نہ سائنٹیفک ہے اور نہ اس کی بنیاد وحی الہی ہے. اس لیے آپ اس کو کہیں ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے, اور وہ علم الاعداد سے تک بندی کرتے ہیں اور مختلف چیزوں سے تک بندی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا ان کا اپنا خیال ہے, وہ اپنے خیال کو درست سمجھتے بھی ہوں تو ٹھیک سمجھتے رہیں, لیکن اس کو علم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش تو نہ